بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 سال پرانا تنازع۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر ایک عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں رہتے تھے۔ دونوں برادریوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کرے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ان کا آبائی گھر تھا، مگر اکثریت میں موجود فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے، مگر اس دوران یہودیوں اور عربیوں کے درمیان اور برطانوی حکومت کے خلاف پرتشدد واقعات بڑھنے لگے۔ سن 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تسلیم کر لیا، جبکہ عربوں نے بکثرت مسرد کر دیا اور اس پر عملدار آمد نہیں ہوا۔ اسرائیل کا قیام اور تباہی۔ 1948 سن میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ادھر یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بہت سے فلسطینیوں نے اس کی مخالفت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کے فوجیوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا اور انہیں جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلے برس جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا۔ کیونکہ یہاں پر امن کا معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے ہر اپنی مخالف پر الزام دہرایا اور مزید جنگیں بھی ہوئی اور کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کے پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں ابنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا۔ زیادہ تر فلسطینی جو اب پناہ گزین بن چکے تھے یا ان کے آنے والی نسلیں اب غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے تھے، اس کے بہت سے فلسطینی رشتہ دار اردن، شام اور لبنان میں مقیم ہیں۔ یہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کے نسلوں کو اسرائیل نے اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ اسرائیل آج بھی غرب اردن پر قابض ہے، تاہم اس نے غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی ہے، مگر اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتا ہے۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کے فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مانتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں جہاں 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ اسرائیل اسے مسترد کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام بھی
بیت المقدس معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ بیت المقدس نے کئی انبیاء اکرام کو اپنی گود میں پالے ہیں، اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ آج بھی اسرائیل اصل مسجد اقصیٰ کو چھپانے کے پلان میں ہے۔ کئی مسلمان آج بھی مسجد اقصیٰ سے ناواقف ہیں۔ اصل میں مسجد اقصیٰ جو سنہرے گنبد والی مسجد آپ کو دکھائی جاتی ہے، تو دراصل وہ مسجد جو ہے وہ صخرہ ہے، اور جو کالے گنبد والی مسجد آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس بات کو اپنے ذہن نشین فرما دیں کہ جو سنہرے گنبد والی مسجد جو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں یہ مسجد صخرہ ہے، اور جو کالے گنبد والی جو ہے وہ مسجد میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نالج ملی ہوگی۔ زندگی رہی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔